بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سویڈن کا گستاخ کارٹونسٹ کار حادثے میں جل کر ہلاک، 2 سیکیورٹی آفیسرز بھی مارے گئے۔ عمران خان حکومت کے وزیروں، پارٹی ڈونرز اور فوجی جنرلز کا بیرونی کمپنیوں میں بھاری انویسٹمنٹ، تحقیقاتی رپورٹ سے پاکستان میں ہلچل۔ پینڈورا پیپرز میں 700 پاکستانیوں اور 300 انڈینز کے نام، سچن تندولکر اور انل امبانی بھی شامل۔ کابل کے قریب داعش کے ٹھکانوں پر طالبان کے دھاوے، کہا نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا، مسجد حملے کے بعد کارروائی۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت جاری، دونوں ملکوں نے کیا اقرار آپسی اور علاقائی مسائل پر غور۔ عمان میں طوفان شاہین سے زبردست تباہی، سعودی عرب اور UAE میں الرٹ۔ امریکی پروفیسرز کو میڈیسن کے نوبل انعام کے لیے چنا گیا۔ لکھیم پور کھیری میں کسان احتجاج ختم، بھاری معاوضے کے اعلان پر فیصلہ، کئی لیڈرز کو جانے سے روک دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب دونوں نے سرکاری طور پر اقرار کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت شروعاتی مرحلے میں ہے، لیکن یہ بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان اہم مسائل کو حل کرنے کی بنیاد ہے۔ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا کہ 21 ستمبر کو بات چیت کا نیا دور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیوکلیئر مسئلے پر ایران کی خلاف ورزیوں کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت ابھی امکانات کے مرحلے میں ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بات چیت بڑے مسائل کو حل کرنے کی بنیاد بنے گی اور ہم مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے کام کریں گے۔ پرنس فیصل ریاض میں یورپی یونین کے نمائندے جوزف بورل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ دونوں ملکوں نے یمن جنگ کے بارے میں بھی بات کی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران حوثی فائٹرز کی مدد کر رہا ہے جو سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان چوتھے دور کی بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے بیچ عراق مصالحت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بات چیت اس سے پہلے بغداد میں ہوئی تھی، لیکن فیصل بن فرحان نے یہ نہیں بتایا کہ بات چیت کا نیا دور کہاں ہوا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ بغداد کی پہل پر اچھے حالات میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کے لیے کسی بھی ملک نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ تہران میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعید خطیب زادہ نے کہا کہ اب تک دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت میں آپسی تعلقات پر زیادہ توجہ دی گئی، لیکن خطے کے دوسرے مسائل کو بھی اٹھایا گیا۔ خطیب زادہ نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ سعودی عرب کی ایک ڈیلیگیشن نے سعودی سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کے لیے تہران کا دورہ کیا۔
ایران اور سعودی عرب کے درمیان 2016 میں سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے جب شیخ نمر کو سزائے موت دیے جانے کے بعد تہران میں احتجاج کے دوران سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان خطے کے مسائل پر تناؤ پایا جاتا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پہلے 3 راؤنڈز کی بات چیت عراق میں ہوئی۔ سیریا، لبنان، عراق، یمن اور دوسرے مسائل پر سعودی عرب اور ایران کے مفادات الگ الگ ہیں اور وہ ان ملکوں میں الگ الگ فریقوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے یمن کی صورتحال کو ایک سانحہ قرار دیا اور اس مسئلے کے پرامن حل کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتی ہے اور انہیں روکنے کے لیے سفارتی سطح پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ ختم کرنے کی سعودی عرب کی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں۔ جوزف بورل نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان ویانا بات چیت جلد شروع ہوگی۔ یورپی یونین کے نمائندے GCC ملکوں کے دورے پر ہیں۔ یورپی یونین کئی مسائل پر گلف کنٹریز کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتی ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور فرانس کے وزیر خارجہ لی ڈرائن نے دونوں ملکوں کے درمیان آپسی معاملات پر بات چیت کی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے یہ بات بتائی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپسی دلچسپی کے علاوہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ سعودی عرب اور جرمن عہدیداروں کے درمیان انسانی حقوق کے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ مملکتی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے جرمنی کے اسٹیٹ سیکریٹری میکائل برجر سے ریاض میں ملاقات کی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ خطے میں غیر ملکی طاقتوں کی دخل اندازی کو روکنا چاہیے جو نقصان اور بدامنی کی وجہ ہے۔ خامنائی نے فوج کی ایک تقریب سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ سے پاکستان میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عمران خان حکومت کے کئی اہم ارکان اور تحریک انصاف پارٹی کے ڈونرز اور ملک کے بااثر فوجی جنرلز کے رشتہ داروں نے لاکھوں ڈالرز کی دولت باہر کی کمپنیوں میں شفٹ کی ہے۔ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹس نے یہ الزام لگایا۔ عمران خان کرپشن کا خاتمہ کرنے کے نام پر 2018 میں پاور میں آئے تھے۔ اس رپورٹ میں ان کا یعنی عمران خان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس سے ایک پٹارا کھل گیا ہے۔ ان کی کیبنٹ کے 2 ارکان مونس الہی اور شوکت ترین کے نام سامنے آئے ہیں جو آبی وسائل اور فائنانس کے وزیر ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے پاکستانی شہریوں کے نام لیے گئے ہیں۔ پاکستانیوں کی تعداد جو اس رپورٹ میں شامل ہے ان کی تعداد 700 بتائی گئی ہے۔ ان میں کئی فوجی جنرلز اور ان کے رشتہ داروں کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی سیاسی خاندانوں کے ارکان کا بھی نام لیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ لاکھوں خفیہ فائلز کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ 14 آف شور کمپنیوں نے یہ فائل سامنے لائی ہیں۔ یہ کمپنیاں غیر قانونی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور اگر کوئی قصوروار پایا گیا تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران وزیر فائنانس شوکت ترین نے الزامات کو رد کر دیا۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کوئی کھاتہ نہیں کھولا ہے اور نہ ہی کوئی لین دین کیا ہے۔ ایک اور وزیر مونس الہی نے بھی الزامات کو غلط بتایا۔ اس رپورٹ کے مطابق مونس الہی نے ایک کوئلہ اسکینڈل سے حاصل ہونے والی 5.6 ملین ڈالر کی رقم جنوری 2016 میں ایک بیرونی کمپنی میں انویسٹ کی۔ مونس الہی کے والد پرویز الہی پاکستان کے اہم سیاستدان رہ چکے ہیں۔ ان کی بیوی پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ مونس الہی نے کہا ہے کہ انہیں سیاسی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان دستاویزات میں جنہیں پینڈورا پیپرز کہا جا رہا ہے 700 پاکستانیوں کے علاوہ 300 انڈینز کا بھی نام لیا گیا ہے، جن میں کئی سیاستداں، بزنس مین اور سیلیبریٹیز شامل ہیں۔ انڈین ایکسپریس نے بتایا کہ جن انڈینز کا نام لیا گیا ہے ان میں ماسٹر بلاسٹ سچن تندولکر، انل امبانی اور نیرو مودی کی بہن شامل ہے۔ اس کے علاوہ بایوکون کی پروموٹر کرن مجمدار کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ سچن تندولکر کے گھر والوں کا بھی نام لیا گیا ہے جن کا تعلق ایک کمپنی برٹش ورجن آئلینڈ سے بتایا گیا ہے۔ اس دوران سچن تندولکر کے نمائندے نے بتایا کہ ان کا لین دین بالکل جائز ہے۔ انہوں نے انکم ٹیکس عہدیداروں کو اس بارے میں بتایا ہے۔ انل امبانی کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل نے تمام ضروری طریقوں پر عمل کیا ہے۔
پاکستان کے نارتھ وزیرستان میں فوج کا ایک سپاہی دہشت گرد حملے میں ہلاک ہو گیا۔ فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ ایک ترجمان نے کہا کہ اس حملے میں ایک آرمی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ مارے گئے سپاہی کی پہچان محمد اقبال کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ کچھ دن پہلے تحریک انصاف پاکستان کا کمانڈر اسی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہوا تھا۔ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور افغانستان کے طالبان اس بات چیت میں مدد کر رہے ہیں۔ افغانستان کے طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے داعش کے ایک سیل کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی جب ایک دن پہلے کابل میں ایک مسجد کے باہر خودکش حملہ کیا گیا تھا جس میں 5 شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ اتوار کی شام کابل کے قریب ایک آپریشن کیا گیا۔ یہ آپریشن بہت فیصلہ کن اور کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے ٹھکانے کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا اور IS نیٹ ورک کے تمام ارکان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایک دن پہلے مسجد کے باہر حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب مسجد میں ذبیح اللہ مجاہد کی ماں کی زیارت ہو رہی تھی۔ عہدیداروں نے AFP کو بتایا کہ طالبان کی اسپیشل فورسز نے کم سے کم 3 گھروں پر حملہ کیا۔ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی اور علاقہ گولیوں اور دھماکوں کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ ایتھوپیا میں ابی احمد نے دوسری بار وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ جون میں ہونے والے پارلیمنٹ الیکشنز میں ابی احمد کی پارٹی کو بہترین فرق سے کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ انہیں کئی چیلنجز کا سامنا ہے جن میں تگرے علاقے کی شورش پسندی بھی شامل ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ سویڈن میں گستاخانہ کارٹون بنانے والا ایک شخص لاس ویلکس ایک کار حادثے میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ میڈیا کی خبر میں کہا گیا کہ 75 سالہ کارٹونسٹ اور 2 سیکیورٹی آفیسرز اتوار کو ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئے۔ گاڑی اور ٹرک کے بیچ ٹکر میں کارٹونسٹ اور 2 سیکیورٹی گارڈز مقام پر ہی ہلاک ہو گئے۔ کار اور ٹرک کی ٹکر کیسے ہوئی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے اس کارٹونسٹ نے 2007 میں گستاخانہ کارٹونز بنائے تھے جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا۔ اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور زخمی ہوا۔ 75 سالہ کارٹونسٹ کے ساتھ ہمیشہ پولیس آفیسرز رہتے تھے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے۔ عراق کی القاعدہ نے اس کارٹونسٹ کے سر کی قیمت $1,00,000 مقرر کی تھی۔ 2015 میں اس نے اظہار خیال کی آزادی کے بارے میں ایک ڈیبیٹ میں حصہ لیا تھا جس کے دوران ایک حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں ایک فلم ڈائریکٹر کی موت ہوئی تھی لیکن وہ بچ گیا تھا۔ عمان میں طوفان شاہین کی وجہ سے کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ طوفان کے اثر میں تیز بارش ہو رہی ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں۔ سعودی عرب اور UAE میں الرٹ اختیار کیا گیا ہے۔ مسقط بری طرح متاثر ہوا جہاں سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے اور سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مسقط سے آنے اور جانے والی فلائٹس بند کر دی گئی ہیں۔ عہدیداروں نے کئی لوگوں کو بچایا ہے۔ اتوار کی رات شاہین عمان کے ساحل سے ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد طوفان UAE کی طرف بڑھنے لگا۔ UAE کے العین میں چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں میں سکولز بند کر دیے گئے ہیں۔ شاہین کے اثر میں 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور کئی میٹر اونچی موجیں اٹھ رہی ہیں۔ ایران کے بعض علاقے بھی طوفان سے متاثر ہیں۔ UAE نے ساحلوں پر آفیسرز کو تعینات کر دیا ہے جو پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ سعودی سول ڈیفنس نے کئی علاقوں میں چوکسی کا آرڈر جاری کیا۔ عمان کے ٹیلی ویژن چینل پر طوفان سے ہونے والی تباہی کے نظارے دکھائے گئے ہیں۔ ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ عہدیداروں نے کم سے کم 12 لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا گیا کہ ایک مچھیرے کی لاش ملی ہے جو لاپتہ ہو گیا تھا۔ ایسا ڈر ہے کہ 6 دوسرے ایرانی مچھیرے بھی ہلاک ہو گئے ہیں جو لاپتہ ہیں۔ 2021 کا میڈیسن کا نوبل انعام 2 امریکی پروفیسرز کو دیا گیا ہے۔ یہ پروفیسر جولیس اور آرڈم پوٹین ہیں۔ انہیں درجہ حرارت اور لمس کے سلسلے میں ان کی کھوج کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا۔ دونوں کا تعلق امریکہ سے ہے۔ جولیس یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پروفیسر ہیں جبکہ پوٹین ہارورڈ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کیلیفورنیا کے پروفیسر ہیں۔
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जबरदस्त तनाव है, लेकिन किसानों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया है और हुकूमत के एक ऐलान के बाद मारे गए लोगों की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई हैं। हुकूमत ने इतवार के वाक़े में मारे गए किसानों और जख्मियों को भारी मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिसके बाद एहतजाज खत्म किया गया। हुकूमत ने मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को फीकस 45 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। जख्मियों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने से इत्तेफाक किया गया। इस दौरान मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ कत्ल केस दर्ज किया गया है। किसानों ने इल्जाम लगाया है कि आशीष मिश्रा उस गाड़ी को चला रहे थे जिसके जरिए एहतजाजियों को रौंदा गया। इस वाक़े के बाद ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई थी। एहतजाजियों ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी थी, जिससे 4 लोग हलाक हुए थे। ये एहतजाजी मरकजी वजीर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के साथ एक मीटिंग के बाद किसानों ने कार की टक्कर से हलाक 4 लोगों की आखिरी रसूमात अंजाम देने से इत्तेफाक किया। बाद में होने वाली गड़बड़ में 4 दूसरे हलाक हुए थे, जिन्हें मार मार कर हलाक किया गया था। पुलिस ने किसानों को यकीन दिलाया कि इस वाक़े की तहकीकात की जाएगी। इस मसले पर खूब बयानबाजी हो रही है। अपोजिशन पार्टियों ने एहतजाजी किसानों की तायीद की है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा को लखीमपुर खीरी जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्कमपील की है। मरकजी वजीर अजय मिश्रा ने इस बात को गलत बताया कि उनका बेटा वाक़े के वक्त मकाम पर मौजूद था। इस वाक़े की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी, जहां किसानों ने दिल्ली में एहतजाज करने की इजाज़त मांगी है। पूरे मुल्क में इस वाक़े के खिलाफ किसान तंजीमों ने एहतजाज किया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने लखीमपुर के अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखीमपुर वाक़े की तहकीकात रिटायर्ड जज के जरिए कराने का ऐलान किया। हुकूमत ने मारे गए किसानों के रिश्तेदारों को नौकरी देने का भी फैसला किया। कई लीडर्स ने लखीमपुर पहुंचने की कोशिश की, जिन्हें रोका गया। पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह रंधावा को उत्तर प्रदेश सरहद पर रोका गया। कांग्रेस ने पंजाब गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में अदालत में पेश किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें 11 अक्टूबर तक हिरासत में देने की दरख्वास्त की। मुंबई पुलिस ने शहर के करीब एक क्रूज शिप में एक ड्रग्स पार्टी को बेनकाब किया था और बाज़ लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें आर्यन खान भी शामिल हैं। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 20,799 नए कोविड केसेस पाए गए। एक दिन पहले के मुकाबले में डेली कोविड केसेस में 9% की कमी आई है। इसी मुद्दत के दौरान 190 जानें गईं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। स्वीडन का गुस्ताख कार्टूनिस्ट कार हादसे में जलकर हलाक, 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मारे गए। इमरान खान हुकूमत के वजीरों, पार्टी डोनर्स और फौजी जनरल्स का बैरूनी कंपनियों में भारी इन्वेस्टमेंट, तहकीकाती रिपोर्ट से पाकिस्तान में हलचल। पैंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों और 300 इंडियंस के नाम, सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी भी शामिल।
کابل کے قریب داعش کے ٹھکانوں پر طالبان کے دھاوے، کہا نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا، مسجد حملے کے بعد کارروائی۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت جاری، دونوں ملکوں نے کیا اقرار، آپسی اور علاقائی مسائل پر غور۔ عمان میں طوفان شاہین سے زبردست تباہی، سعودی عرب اور یو اے ای میں الرٹ۔ امریکی پروفیسرز کو میڈیسن کے نوبل انعام کے لیے چنا گیا۔ لکھیم پور کھیری میں کسان احتجاج ختم، بھاری معاوضے کے اعلان پر فیصلہ، کئی لیڈرز کو جانے سے روک دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیخ اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔